کربلا ایک ایسا واقعہ جہاں زمین نے لہو پیا اور آسمان نے آنسو بنائے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ سچ کبھی ہار نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ آئیے آج لے چلتے ہیں آپ کو 61 ہجری کے کربلا کے میدان میں، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ چلا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن نے مسلمانوں کی صلح کے لیے خلافت چھوڑ دی، لیکن جب معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید تقریر بنا تو اس نے اسلام کو خطرے میں ڈال دیا۔ یزید شرابی تھا، ظالم تھا اور اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس نے ہر شہر کے گورنر کو حکم دیا، امام حسین سے بیعت لو ورنہ قتل کرو۔ مدینے کے گورنر نے جب امام حسین سے بیعت مانگی، امام نے صاف کہا، میرے جیسے شخص یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے۔ مکہ میں بھی قتل کا پلان بن گیا تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچوں اور خاندان کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے انہیں ہزاروں خط لکھے تھے، آئیے مولا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یزید نے کوفہ میں ابن زیاد کو بھیج کر لوگوں کو ڈرا دیا۔ جب امام کربلا پہنچے 2 محرم 61 ہجری، ان کا راستہ حر ابن یزید نے روکا اور انہیں ریتیلے میدان میں روک دیا۔ دشمن نے فرات کا دریا بند کر دیا۔ امام، ان کا خاندان اور چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن امام نے ایک بھی تیر نہیں چھوڑا۔ ہر دن اللہ کی عبادت، ہر رات دعا اور صبر۔ جب عمر ابن سعد نے جنگ کا حکم دیا، امام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اس رات امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، اندھیرا ہے، دشمن مجھے چاہتا ہے۔ لیکن ہر ایک نے جواب دیا، مولا ہم آپ کے بنا خوش نہیں، آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے لیے مریں گے۔ امام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر سے لے کر اپنے بھتیجے، بھائی اور 6 مہینے کے علی اصغر تک سب کو تیار کیا۔ صبح عاشوراء امام نے خیمے سے باہر آ کر اذان دی، نماز پڑھی، سب کو وداع کیا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے شہادت دی حضرت علی اکبر، 18 سال کے جوان، حضرت قاسم، حضرت حسن کے بیٹے، اور حضرت عباس جو امام کے آخری تک ساتھی رہے۔ حضرت عباس دریا سے پانی لانے گئے، تیروں سے چھلنی ہو کر ہاتھ کٹ گئے، لیکن مشق نہیں چھوڑی، ان کا لہو زمین کو بھگو گیا۔ جب 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس برداشت سے باہر ہوئی، امام نے انہیں گود میں اٹھایا اور دشمن سے کہا، اگر مجھے نہیں دیتے اس معصوم کو تو پانی دو۔ لیکن دشمن نے جواب میں ہرملہ کے ہاتھوں سے تیر چلوایا۔ تیر علی اصغر کے گلے کے بیچ سے گزرا۔ امام نے خود کے ہاتھوں سے علی اصغر کو دفنایا۔ جب سب شہید ہو گئے، امام اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے نبی کا عمامہ باندھا، زریں پہنی، ذوالفقار تلوار اٹھائی، دلجنہ پر سوار ہوئے اور میدان میں آ کر کہا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، حق کے لیے آیا ہوں، تمہارا امیر ظالم ہے۔ امام نے دشمن کے لشکر میں ہلچل مچا دی، اکیلے ہی بے شمار کو گرا دیا، لیکن بھوک، پیاس، تھکان، ان کا جسم کمزور تھا لیکن جذبہ بہت بڑا تھا۔ ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا۔ شمر ملعون نے امام کو زمین پر گرا دیا، پھر امام نے سجدہ کیا اور اپنی قربانی اللہ کے حوالے کی۔ شمر نے امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کربلا کی زمین خون سے لال ہو گئی، اسلام زندہ ہو گیا۔ امام کے بعد ان کا پورا خاندان قید ہو گیا۔ بی بی زینب، سکینہ اور امام زین العابدین شام کے بازار میں گھمائے گئے۔
یزید کے دربار میں بی بی زینب نے کہا، یزید تجھے لگتا ہے کہ تو جیت گیا، لیکن یاد رکھ تم مٹی میں مٹ جائے گا اور حسین کا نام ہر دل میں زندہ رہے گا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے سچائی کے راستے پر اکیلے بھی ہو جائیں تو بھی رکنا نہیں چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہیں لڑی کرسی کے لیے، انہوں نے جنگ لڑی انسانیت، انصاف اور حق کے لیے، اور آج بھی جب محرم آتا ہے ہر دل کہتا ہے یا حسین لبیک یا حسین۔